أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج ہمارے درس کا چوتھا دن ہے، پانچواں دن ہے، درس نمبر 5 ہے۔ کون سا ہے درس نمبر 5؟ درس نمبر یاد رکھو، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ برابر جو ہے جاگ کر سن رہے ہیں کہ سو کر سن رہے ہیں۔ پچھلے دروس کے اندر یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔ پچھلے دروس میں یہ بات آئی تھی سامنے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفوں کا مستحق ہے، یعنی پچھلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور اس کا تعارف بیان کیا گیا تھا۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، اللہ کی ربوبیت کو بیان کیا گیا، اللہ کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے، یہ ساری چیزوں کو بیان کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مالک یوم الدین، کہ میں روز جزا کا مالک بھی ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آگے کی جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اپنا تعارف کرانے کے بعد اب احکامات بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ یوں کہا جا رہا ہے کہ اے بندو، اے انسانوں، جب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی کہ تمام تعریفوں کا مستحق اللہ ہے، تمام تعریفیں کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا پالنہار ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اور پھر وہ اللہ ایسا اللہ ہے جو تم پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ روز جزا کا مالک ہے۔ جس دن فیصلہ ہوگا اچھے اعمال کا بدلہ اچھا دیا جائے گا، برے اعمال کا بدلہ برا دیا جائے گا، اس کا وہ مالک ہے۔ تو اتنی ساری صفاتوں کی جو ذات ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی اسی ذات کی جائے، معبود حقیقی اسی کو مانا جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اے انسانوں، تم جو ہے مجھے ہی معبود حقیقی سمجھو، میں ہی معبود حقیقی ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے پورے قرآن کا جو مرکز سورہ فاتحہ ہے، پورے قرآن کا مرکز سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا مرکز یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ آداب بھی سکھلائے، کچھ آداب کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی پیار بھرا انداز، بڑا شفقت والا انداز اختیار فرمایا، بڑے پیار سے شفقت سے بندوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ میں تمام تعریفوں کا مستحق ہوں، اے میرے بندوں میں تمہارا پالنے والا ہوں، اے میرے بندوں میں تم پر بڑا مہربان ہوں، اے میرے بندوں میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو دعوت دے رہے، پیغام پہنچا رہے کہ اے میرے بندوں میں تم پر بڑا رحم کرنے والا ہوں، لہٰذا تم میری عبادت کیا کرو، اے میرے بندوں میں تم پر بڑا مہربان ہوں، لہٰذا میری عبادت کیا کرو۔ تو یہ انداز تبلیغ سکھایا جا رہا ہے۔ انداز تبلیغ کی ایک طریقے سے تعلیم ہے کہ کسی کو سمجھانا ہے، کسی کو دعوت دینا ہے، اس کا طریقہ کار ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے پہلے والی آیتوں میں پیار بھرا انداز، شفقت بھرا انداز بھی اختیار فرمایا، اور مالک یوم الدین کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی فرمائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ ہماری دعوت کا جو انداز ہے وہ اولاً شفقت والا ہونا چاہیے، محبت سے ہونا چاہیے، نرمی سے سمجھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کسی سے ہم کوئی غلطی سرزد ہوتے ہوئے دیکھ لے، کسی سے کوئی نافرمانی سرزد ہوتے ہوئے دیکھ لے تو فوراً اس کے پیچھے لٹ لے کر دوڑنے لگ جائے، معین صاحب تم نے یہ کام کیوں کیے، تمہاری کھال ادھیڑ ڈالوں گا، تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ انداز تبلیغ نہیں ہے۔ پہلے پیار سے سمجھایا جائے گا، شفقت سے سمجھایا جائے گا، دیکھو بیٹا ایسا کام مت کرو، دیکھو بیٹا نماز نہ چھوڑو،
دیکھو بیٹا نماز پڑھے بغیر مدرسے سے باہر مت نکلو. تو پیار اور محبت سے سمجھانے کے بعد جب نہیں سمجھے گا تو اس وقت تنبیہ کی جائیں گی, اس وقت تنبیہ کی جائیں گی. اور صرف تنبیہ سے بھی نہیں سمجھے گا تو تنبیہ الغافلین کا استعمال کیا جائے گا. تنبیہ الغافلین سمجھتا ہے, سمجھتا ہے نا؟ ہاں. تو اب پھر دیکھیے یہ انداز تبلیغ, محبت سے سمجھانا, نرمی سے سمجھانا, یہ انداز تبلیغ قرآن کریم کے اندر دوسرے مقامات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا کہ جاؤ فرعون کو جا کر سمجھاؤ, تو کیا فرمایا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا, تم دونوں اس کے پاس جا کے نرم لہجے میں گفتگو کرو, نرم لہجے میں گفتگو کرو. لعلہ یتذکر ویخشی, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کس کے پاس تبلیغ کے لیے بھیجا؟ فرعون کے پاس, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں, علام الغیوب ہے کہ وہ ہدایت پر آنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو نرمی سے سمجھاؤ, سمجھانے کے اندر نرم لہجہ اختیار کرو. تو یہ دعوت کا کام, دوسروں تک دین پہنچانے کا کام, بڑی نرمی اور شفقت سے پہنچانے والا کام. آج ہم کیا کرتے, ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, کوئی اگر ذرا سا دیندار ہو گیا, صوم و صلات کا پابند ہو گیا, اب اس نے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے اندر کوئی عیب دیکھ لیا, کوئی برائی دیکھ لی, تو وہ سمجھانا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کو ذلیل کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ حقارت آمیز معاملہ کیا جاتا ہے, اور نصیحت کرنے میں وہ انداز اختیار کیا جاتا ہے جس سے بجائے اس کے دین کی طرف لوٹنے کے وہ اور زیادہ دین کا باغی بن جاتا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی سے کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں, کوئی غلطی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کوئی برائی سے سرزد ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, اس کو تنہائی میں بلا کر دیکھو بھائی یہ جو کام تم نے کیا ہے, ہمارے کام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. جو بھی اس کے اچھے کام اس نے کیا ہوگا اس کا اظہار کرتے ہوئے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کرتے ہو, بڑا صدقہ خیرات کرتے ہو, لیکن آپ یہ جو فلاں کام کر رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا انداز ہے. تو اس آیت میں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دعوت دے رہے ہیں, پیغام دے رہے ہیں کہ اے بندو میری عبادت کرو اور مجھے سے مدد مانگو, میری ہی عبادت کرو اور مجھے سے مدد مانگو. تو یہ پیغام دینے کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے نرمی اور پیار والے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایاک نعبد کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی توحید کو خالص مانتے ہیں. ایاک نعبد کا مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تیری توحید کو خالص مانتے ہیں, تجھی سے امید رکھتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر بیان فرمائی ہے, اس تفسیر کی روشنی میں ذرا کچھ باتیں وضاحت کے ساتھ سمجھ لو. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے علاوہ کسی کی ہم عبادت نہیں کریں گے, کسی کو ہم معبود نہیں سمجھیں گے, تیری ذات میں تیری صفات میں ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. عبادات کے جو طریقے ہم انجام دیتے ہیں اللہ کے لیے, عبادات کے جو طریقے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انجام دیتے ہیں, ایسا کوئی کام کسی اور کے لیے نہیں کریں گے. ہم اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں تو کسی اور کے لیے رکوع نہیں کیا جائے گا, ہم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جائے گا. اب دیکھو معبود, اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ سمجھنا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, ہوتے ہیں, ہوں گے, دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں, ہوتے ہیں, ہوں گے, ہم اللہ کو معبود مانتے ہوئے, یہ اللہ کو معبود ماننے کا تقاضا بھی ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے. معبود ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے, معبود ماننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جائے. اور یہ جو عبادت کا جو معاملہ ہے, عبادت کو چند ارکان کا نام ہم نے جو عبادت رکھا ہے, تو یہ عبادت کے مفہوم کے ساتھ جو ہے خیانت ہے. بہت سے لوگ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں, لفظ معبود کو سمجھنے سے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں. لفظ عبادت جو ہے عبد سے بنا ہے, عبادت عبد سے بنا ہے, جس کے معنی آتے ہیں بندگی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا,
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا یہ عبادت ہے۔ اب جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اب اس کا کیا مطلب، تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے؟ ہم تو دنیاوی امور میں بہت سے لوگوں سے ڈرتے ہیں، ہم کو ابا سے ڈر لگتا ہے، اماں سے ڈر لگتا ہے، اپنے استاد سے بھی ڈر لگتا ہے، اور بہت سے لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو ہم تیرے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے کہ نہیں ڈرتے، اس کو وضاحت سے سمجھو کہ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے ٹوٹ جائے، تو ہم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تو ہماری گرفت کرے گا، تو ہی ہم کو عذاب دے سکتا ہے، ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے تیرا غضب ہم پر نازل ہو سکتا ہے۔ تیرے علاوہ ہم کو کسی کا اس معاملے میں ڈر نہیں ہے کہ ہم اگر کوئی گناہ کریں گے تو فلاں شخص کا عذاب نازل ہو جائے گا، فلاں شخص کا غضب نازل ہو جائے گا، فلاں شخص ہم کو گناہ دے گا، نہیں، ہم تجھی سے ڈرتے ہیں۔ یعنی ڈرنے کا جو حق اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ ہم کسی بندے کو نہیں دیتے۔ اور ایک ہوتا طبعی ڈر جو ہوتا ہے، جو فطری ڈر جو اللہ کی طرف سے جو ہے رکھا گیا ہے، بڑوں کا ڈر، اساتذہ کا ڈر، وہ ڈر مراد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھی سے امید رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم جو نیک کام، ہم اگر گناہ کا کام بھی کر لیں، نافرمانی کا کوئی عمل کر لے، تجھ کو ناراض کرنے والا کوئی کام کر لے، تو ہم ڈرتے تو ہیں تجھ سے، لیکن تیری رحمت سے امید بھی ہے کہ تو ہماری مغفرت کر دے گا، بخشش کر دے گا۔ اور جو نیک اعمال ہم دنیا کے اندر اختیار کر رہے ہیں، جو نیک اعمال اچھے کام ہم دنیا کے اندر انجام دے رہے ہیں، وہ نیک اعمال اور اچھے کام سے بھی ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنائے گا۔ اب دیکھیں ایاک نعبد کے اندر ایک چیز اور یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس بات کے ذریعے سے انسان کو مقصد تخلیق یاد دلایا جا رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انسان کو مقصد تخلیق کی طرف لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ سورۃ الذاریات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد تخلیق کو بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجنے کے بعد اگر ہم کو کسی بھی کام کی اجازت نہ دیتے، کسی بھی کام کی اجازت نہ دیتے، یہ حکم دے دیا جاتا کہ نہ تم کو کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ تجارت کرنا ہے، کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، صرف عبادت ہی کرنا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عمل عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہوتا، کیونکہ پیدا ہی اسی لیے کیا گیا ہے، بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے، محض عبادت کے لیے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا اپنی عبادت کے لیے کہ اے بندو تم دنیا میں جا کر میری عبادت کرنا، اور پھر ہم کو دنیا کے کاموں کی بھی اجازت دے دی، تجارت کی بھی اجازت دے دی، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سب کے ساتھ زندگی گزارنے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحیمی ہے، ورنہ تو جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کے علاوہ کسی اور کام کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایاک نعبد کے ذریعے سے ہم کو مقصد تخلیق یاد دلایا ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے، کہ ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب دیکھیے عبادت، اس کو دوسری زبان میں عبادت کے لفظ کو اگر لیا جائے تو دوسری زبانوں میں جیسے ہندی کے اندر اس کو پوجا بھی کہا جاتا ہے، فارسی زبان میں پرستش کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی کو مالک حقیقی جان کر، مالک حقیقی جان کر اور اس کو خالق مان کر، مختار کل مان کر اس کے آگے جھکنا اور اس کی تعظیم کرنا۔ اور ایک ہوتا ہے ایسے ہی جو آدمی اس کو جو ہے خالق نہیں مانتا، مالک نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا، بس ایسے لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کے آگے جھک گیا، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ بعض سیاستدان لوگوں کو دیکھے ہوں گے، ان کے اوپر جو ہے سیکولرزم کا اور جمہوریت کا اور آپسی بھائی چارے کا ایسا بھوت سوار ہو چکا ہے کہ وہ مذہب، دین، حلال حرام کچھ نہیں دیکھ رہے، بس بھائی چارے کے نام پر جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں، مندروں میں جا رہے، مندروں میں جا کے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جا رہے، مندروں میں جا کے جھک جا رہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شرکی اعمال ہے۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، اگر وہ ان کو معبود سمجھ کر، اگر وہ ان کو معبود سمجھ کر جھک رہا ہے، معبود سمجھ کر ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، تب تو وہ کافر ہو جائے گا، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود حقیقی ماننے کے بجائے اس نے کسی اور کو معبود سمجھ لیا۔
اور اگر ایسی سجدہ نہیں کر رہا ہے, ایسی نہیں جھک رہا ہے, اس کو معبود نہیں سمجھ رہا ہے, جیسے کہ بہت سے لوگ مزاروں پر بھی جا کے سجدہ کرتے ہیں, قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں, مزاروں پہ جا کر جھکے ہوئے. اب اگر وہ صاحب مزار کو یا کسی مندر میں جا کے یا صاحب مزار کے پاس جا کے سجدہ کر رہا ہے, اس کو معبود سمجھ کر اگر سجدہ کر رہا ہے کہ یہ بھی مجھے کچھ دے سکتے ہیں, ان کو بھی طاقت ہے, تب تو یہ کفر شرک ہو جائے گا. اور اگر کچھ نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ ایسے ہی جھک جا رہا ہے, ادباً جھک رہا ہے, تو سجدہ تعظیمی بھی کیا ہے؟ حرام ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے. معبود سمجھ کر جھکے گا تب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. معبود نہ سمجھتے ہوئے ویسے ہی اگر سجدہ کرے گا تب بھی جو ہے ناجائز اور حرام ہے اور سخت گناہ ہے. اب دیکھیں دوسرا جو جز ہے آیت کا, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تیری ہی عبادت کرتے, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھو سجدہ تعظیمی کے اوپر سے ایک حدیث ہے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو شوہر کو حکم دیتا, بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. تو اس حدیث کے تحت جو ہے محدثین نے فرمایا ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی ادباً اگر کسی بزرگ کو کسی ولی کو سجدہ کر رہے ہیں, ان کے آگے جھک رہے ہیں, تو اس حدیث کے تحت وہ بھی ناجائز اور حرام ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ مزاروں پر جا کے جو امور انجام دیے جا رہے ہیں, اب یہ عرس وغیرہ چل رہا ہے, وہاں جا کر دیکھو کیسا لوگ پڑے ہوئے جھکے ہوئے سجدہ کیے جا رہے ہیں. اب وہ اگر اس کو صاحب مزار کو معبود سمجھ کر رہے ہیں تب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے, اور اگر معبود نہیں سمجھے ہیں ادباً جھکے ہوئے تب بھی ناجائز اور حرام ہے. تو بہرحال اس آیت کا جو دوسرا جز ہے, وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. دیکھو استعانت یعنی مدد طلب کرنا, مدد مانگنا. تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ مطلقاً ناجائز ہی ہو. مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یہ ناجائز مطلقاً نہیں ہے, ہر جگہ نہیں ہے. ابھی ہم نے تم سے پانی مانگے, مدد مانگے نا, پانی مانگے, جب بھی کھانا مانگے, تو امور عادیہ کے اندر, امور عادیہ یہ جو کام عادتاً ہم انجام دیتے ہیں دنیا کے اندر, یا یوں کہنے کہ وہ کام جو ما تحت الاسباب ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما تحت الاسباب رکھا ہے, ان کاموں کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جائز بھی ہے, اور یہ عادتاً یہ چلے بھی آ رہا ہے. کوئی بھی ضرورت کی چیز, ابھی کسی سے بٹن منگانے بھی جا دیے, کسی سے کوئی سامان مانگنے کے لیے مدد مانگ لیے, لیکن امور عادیہ کے اندر بھی یاد رکھو ما تحت الاسباب جو چیزیں ہیں اس میں بھی اگر ہم جو بندے سے مدد مانگ رہے ہیں, یا کوئی حاجت ہم کو درپیش ہے, کوئی اہم کام درپیش ہے, اس میں بھی رجوع الی اللہ ہونا چاہیے. اس میں بھی کیا ہو؟ رجوع الی اللہ ہو. اب ہم کو کسی شخص کی ضرورت پہ, کسی شخص سے کوئی واسطہ پڑ گیا, ہم کو کچھ مال کی ضرورت ہے یا کوئی اہم کام درپیش ہو گیا, تو اس وقت بھی ہم پہلے کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف رجوع کریں گے. اے اللہ, میں جو ہے فلاں شخص کے پاس جا رہا ہوں, فلاں شخص سے مجھے کام پڑ گیا ہے, اب وہ کام جو ہے تیری توفیق سے ہی ہوگا. وہ شخص یہ کام میرا جو کرے گا تیری توفیق ہی شامل حال ہوں گی تب ہی کرے گا. تیری توفیق کا تیرا حکم نہیں ہوگا تو وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا. ایک تو یہ عقیدہ بھی ہونا ہے, اور یہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی شخص سے ہم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے, ہمارا پورا ذہن اسی طرف جو ہے لگ جائے کہ اب فلاں شخص میرا یہ کام کر دے گا. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں فلاں شخص کے پاس فلاں کام لے کے جا رہا ہوں, لیکن میرا یہ کام تیری توفیق اور تیرے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہی ہے توحید. تو ما تحت الاسباب جو چیزیں ہیں اس میں کسی سے استعانت یعنی مدد طلب کرنا یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے. استعانت لغیر اللہ سے متعلق جو ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مفصل جو گفتگو فرمائی ہے. مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر, معارف القرآن ایک حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, اور معارف القرآن ایک حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو میں اس معارف القرآن کی بات کر رہا ہوں جو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. حضرت نے استعانت بغیر اللہ پر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص سے مدد طلب کر رہا ہے, میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا, کہ اگر کسی شخص سے مدد طلب کر رہا ہے اس کو فاعل مستقل جان کر, کسی شخص سے مدد طلب کر رہا ہے اس کو فاعل مستقل جان کر, قادر مطلق جان کر, یعنی یہ جان کر کہ میں جس شخص سے مدد طلب کر رہا ہوں وہ کام کرنے میں مستقل ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد طلب کرے, یہ عقیدہ رکھے کہ یہ شخص فاعل مستقل ہے, یہ شخص یہ کام کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے.
یہ قادر مطلق ہے، یہ عقیدہ رکھ کے اگر کسی سے مدد طلب کر رہا ہے تو یہ کفر ہوگا، شرک ہوگا۔ کوئی شخص کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی پیر سے یہ سوچ کر یہ عقیدہ رکھ کے مدد طلب کر لے کہ فلاں ولی فلاں نبی یہ فاعل مستقل ہے، یہ میرا کام بنا سکتے ہیں بغیر کسی کے حکم کے، یہ میرا کام بنا سکتے ہیں بغیر کسی کے سہارے کے، تو یہ سراسر کفر و شرک ہے، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔ تمام مسالک کے جتنے بھی علماء ہیں سب کے نزدیک وہ شخص کافر ہو جائے گا، جیسے اس نے اس عقیدے کے ساتھ کسی سے مانگا وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے، دوسرا یہ کہ کسی شخص سے اللہ کے علاوہ مدد طلب کرے، کسی نبی سے، کسی ولی سے، یہ خیال کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو یا اس ولی کو اختیارات دیے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم مسئلہ ہے کفر و شرک کا، بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو بڑے غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پورا ایمان کا دار و مدار ہے اس پر، پورے ایمان کا دار و مدار ہے۔ نہیں تو یہ اس چیز کو، یہ عقیدوں کو نہیں سمجھو اور عقیدے کی معلومات نہیں ہوتی ہے، انسان اندر سے کافر اور مشرک ہو گیا رہتا ہے، اور نماز پہ نماز چل رہی ہے، روزے پہ روزے چل رہے۔ ارے اللہ کے بندو، جب تمہارا ایمان ہی محفوظ نہیں رہا تو یہ نماز کون سے کام کی؟ ایک کافر شخص اور مشرک شخص اگر نماز پڑھے گا تو نماز کوئی کام کی ہے اس کی؟ اعمال کی قبولیت ایمان کے بعد ہے نا۔ اب ایک شخص ایمان ہی نہیں ہے، اس کا توحید ہی نہیں ہے اس کے پاس، اب وہ عمل کیے جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی کوئی قیمت ہے اس کے اعمال کی؟ بہت غور سے سمجھو۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ دوسری صورت بیان کرتے کہ کسی نبی یا ولی یا کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات سے یہ خیال کر کے مدد طلب کرے۔ کیا خیال کر کے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اختیارات دیے ہوئے، نبی انبیاء کو یا ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیارات دینے کے بعد ان کو قادر مطلق بنا دیا ہے۔ اب اس میں اب یہ جو بھی کام کریں گے یہ اپنی مرضی سے کریں گے، اللہ کے علم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فعل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اس عقیدے کے ساتھ بھی اگر کسی نبی سے، کسی ولی سے، کسی پیر سے مدد مانگ لے تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا اور کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ مختار کل کا جو عقیدہ ہے، مختار کل کا عقیدہ یہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل سمجھنا، وہ اسی طریقے کا عقیدہ ہے۔ اس میں یہی تصور پیش کیا جاتا ہے، اگر اس میں یہ تصور پیش کیا جا رہا ہے، بعض لوگ اس میں تعویل کرتے ہیں جو بغیر جو تعویل نہیں کرتے، جو یہ عقیدے کے ساتھ جو میں نے حضرت کا بھی نقل کیا ہو کہ وہ نبی یا ولی کو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیارات دے دیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا، عمل فعل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اب وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اس عقیدے کے ساتھ بھی اگر کسی سے مانگے گا تو کافر اور مشرک ہو جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بھی پیر، ولی، نبی ان کو وہ فاعل مستقل بھی نہ سمجھے، قادر مطلق بھی نہ سمجھے، فاعل مستقل بھی نہ سمجھے، قادر مطلق بھی نہ سمجھے، لیکن اس طریقے سے کام کرے یا اس انداز سے مدد مانگے جس سے اس کا شبہ ہوتا ہو، جس سے ان باتوں کا شبہ ہوتا ہو، وہم ہوتا ہو کہ یہ کہیں فلاں صاحب مزار کو معبود سمجھ رہا ہو، فلاں صاحب مزار کو معبود سمجھ رہا ہو، شبہ ہو رہا ہے، اس کی نیت یہ نہیں ہے، وہ صاحب مزار کو فاعل مستقل بھی نہیں جان رہا، قادر مطلق بھی نہیں جان رہا، اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فاعل مستقل ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، لیکن افعال اس طریقے سے کر کے مانگ رہا ہے جس سے ان چیزوں کا شبہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر سجدہ کرنا، مثلا سجدہ کرنا، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا، یہ مزاروں پہ جا کے جو سجدہ کیا جا رہا ہے، اب وہ صاحب مزار کو فاعل مستقل نہیں سمجھ رہا ہے، صاحب مزار کو قادر مطلق نہیں سمجھ رہا ہے، بغیر قادر مطلق سمجھے وہاں پر جھک گیا ہے، وہاں پر جو ہے سجدہ ریز ہو گیا ہے اور وہاں مانگ رہا ہے، تو یہ سجدہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اب رہ گیا ایک مسئلہ وسیلے کا، وسیلے سے مانگنا، بزرگوں کے وسیلے سے مانگنا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے مانگنا۔ تو وسیلے کے بارے میں جمہور اہل سنت علماء کا، جمہور اہل سنت کا یہ موقف ہے، یہ مسلک ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، وسیلے سے دعا مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے، اور دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے، دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اب دیکھو وسیلے کی دو صورتیں، ایک ہوتا ہے وسیلہ بالعمل اور ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات۔
وسیلے کی دو قسمیں ہیں. میں بہت رک رک کے سمجھا رہا ہوں. بہت رک رک کے سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ تقریر نہیں چل رہی ہے, کھوپڑی میں گھسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ پوچھوں گا میں بعد میں یہ سب چیزیں سمجھ میں آیا کیا. اگر یہ چیزیں نہیں معلوم ہوئی تو میدان عمل میں جانے کے بعد کچھ نہیں کر سکتے. بے شمار لوگ پڑے ہوئے ایمان اور عقیدے کو خراب کرنے کو. اس کو ذہن میں بیٹھا لو, بالکل عقائد کو ذہن میں بیٹھا لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عقیدوں کا بیان ہو رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ وسیلہ بالعمل اور وسیلہ بالذات, یہ دو قسمیں. ایک ہوتا ہے اپنے کسی عمل کے ذریعے سے وسیلہ طلب, اپنے کسی عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا. تو اپنے کسی نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ بھی جائز ہے, حدیث سے ثابت ہے. اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جو لوگ تھے, بنو قریظہ بنو نذیر کے جو لوگ تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح نصرت کی دعا مانگا کرتے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے. قحط پڑ جاتا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے. تو ان حدیث سے اور بھی بہت سی حدیث ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وسیلہ بالعمل, وسیلہ بالعمل کے وہ واقعہ مشہور ہے, وہ بھی بخاری شریف کی حدیث میں, بخاری شریف میں موجود ہے. وسیلہ بالعمل کہ 3 اشخاص جو تھے غار کے اندر, سنو گے نا واقعہ, غار کے اندر جو قید ہو گئے تھے, پھر ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی اور ان کو وہاں سے اس قید سے رہائی ملی, وہاں سے چھٹکارا ملا. تو یہ وسیلہ بالعمل بھی ثابت ہے حدیث سے, اور وسیلہ بالذات بھی ثابت ہے. تو وسیلے کے بارے میں ہمارا موقف اور جمہور اہل سنت والجماعت کا موقف یہ کہ بزرگوں کے وسیلے سے, انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اور اپنے ایک عمل کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہیے. اس سے دعا قبول بھی ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ بغیر وسیلے کے دعا نہیں مانگیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی, یہ درست نہیں ہے. یا وسیلے سے دعا مانگنے کو فرض سمجھنا, واجب سمجھنا کہ وسیلے سے دعا مانگنا فرض ہے, واجب ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. جس طریقے سے وسیلے سے دعا مانگنے کو غلط سمجھنا یہ درست نہیں ہے, ویسا ہی وسیلے سے دعا مانگنے کو ضروری سمجھنا یہ بھی درست نہیں ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں 2 باتیں, 2 عقیدے بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ ہم عبادت صرف اور صرف اللہ کی کریں گے, اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دینے والا نہیں. تو اللہ کو معبود ماننے کا ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبادت سے مراد, یعنی عبادت سے مراد صرف یہ عبادت نماز روزہ وغیرہ نہیں ہے, بلکہ یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم عبادتوں میں بھی تیری اطاعت کریں گے. یہاں پر عبادت سے مراد اطاعت ہے. عبادت سے مراد کیا ہے؟ بولو, اطاعت ہے. ہم عبادتوں میں بھی تیری اطاعت کریں گے, تیری اطاعت کریں گے. نماز پڑھیں گے تو وہ ان طریقوں پر نماز پڑھیں گے جو طریقہ تو نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو طریقہ بتلایا ہے ان طریقوں پر ہم عبادت کریں گے. روزہ بھی رکھیں گے تو تیری اطاعت کے مطابق رکھیں گے, یعنی روزے کے جو طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ان طریقوں سے روزہ رکھیں گے. حج, زکوٰۃ, دینی امور ہو یا چاہے دنیاوی امور ہو, اس میں صرف اور صرف اطاعت کس کی جائیں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے گی. تو یہاں نعبد, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یعنی ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جاتی ہے ویسی اطاعت کسی کی نہیں کی جائیں گی. اور جن لوگوں کی اطاعت و فرما برداری کی جا رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے تابع ہے. بیٹا والدین کی اطاعت کرتا ہے, کرے گا, کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو. شاگرد استاد کی اطاعت و فرما برداری کرے گا, وہ کیوں کرے گا؟ کیونکہ اسے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کرو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری جائز نہیں ہے, چاہے ہمارے والدین ہو, چاہے ہمارے اساتذہ ہو, ہمارے پیر صاحب ہو, ہمارے شیخ صاحب ہو, محدث صاحب ہو, کوئی بھی صاحب ہو. اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ہری بات سمجھ میں؟
تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں دو عقیدے بیان ہوئے. ایک عقیدہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائیں گی، دوسرا یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.